آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی خبر شیئر کرنے جا رہی ہوں، بہت اہم ڈیولپمنٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں دعا زہرا کیس کے حوالے سے، کیونکہ اتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام پاکستانی بلکہ پاکستان سے باہر بسنے والے پاکستانی بھی دعا زہرا کیس کو فالو کر رہے ہیں، مہدی کاظمی کی کاوشوں کو سراہ رہے ہیں اور جاننا چاہ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ آپ سب لوگوں کے لیے ایک بڑی اچھی اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ دعا زہرا شیلٹر ہوم میں پہنچ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کو بتاتی ہوں کہ ظہیر کی فیملی خود دعا زہرا کو شیلٹر ہوم میں چھوڑ کے وہاں سے غائب ہو چکی ہے، فرار ہو چکی ہے کہ ان کو گرفتار نہ کیا جا سکے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس اقدام کے بعد جتنے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے، جتنے سوالات اٹھائے جا رہے تھے، جتنے سچ سامنے آ رہے تھے، وہ تمام چیزیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، اگلے 24 گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہا ہے وہ بھی میں آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی، لیکن پہلے یہ سب کچھ جو ہوا اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا وجہ بنی، کیوں ظہیر کی فیملی نے دعا زہرا کو شیلٹر ہوم میں شفٹ کر دیا، اور ابھی بھی وہ یہ موقف اپنائیں گے کہ ہمیں جی خطرہ تھا کہ دعا زہرا کے ساتھ کچھ ہو جائے گا اور اس کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اس لیے بچی کو محفوظ بنانے کے لیے ہم نے اس کو شیلٹر ہوم میں بھیج دیا ہے۔ تو جناب اس کے پیچھے جو کہانی تھی، اس کے پیچھے جو چیز تھی، جو محرک بنا بچی کو شیلٹر ہوم پہنچانے کا، وہ کل کی بات ہے۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی۔ سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ظہیر کو گرفتار کیا جائے، اس کے ساتھ 33 اور لوگ شامل تھے، ظہیر کی فیملی، اس کا بھائی، اس میں 8 خواتین بھی تھیں، کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ دعا زہرا کو بازیاب کرایا جائے۔ جبران ناصر صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ساتھ وہ ان ٹچ ہیں، بچی کو جلد بازیاب کرایا جائے گا۔ دوسری طرف آپ نے اقرار کے انکشافات بھی دیکھے، ان کی ویڈیوز بھی دیکھی، وہ بھی اس کیس کو ٹیک اپ کر چکے تھے، اور جب سے انہوں نے کیس کو ٹیک اپ کیا بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ سامنے آتی چلی گئی۔ اب ظہیر کو یہ سمجھ آ گئی کہ میرے پاس بچنے کا کوئی امکان نہیں رہا، اس کی فیملی کو اور جو کوئی بھی اس کے پیچھے ملوث ہے، میں یہ بتا رہی ہوں کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اقرار نے بھی یہ کہا کہ ایک گینگ ہے جو منظم طریقے سے کام کرتا ہے، ان کو یہ خطرہ ہو گیا کہ بھائی اگر بچی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے ان کے ہاتھوں تو ان کے لیے پھندا قریب ترین آتا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اسٹریٹجی بنائی، سوچا کہ اب ہم کیا کریں۔ ایک طرح سے انہوں نے سوچا کہ ہم دعا سے اب چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ان کا مقصد اور مطلب تھا وہ تو پورا نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے جان چھڑائی جائے، اور دعا کو شیلٹر ہوم میں بھیج کے اب اس وقت ان کی فیملی گرفتار ہو گئی ہے۔ کوئی 3-4 دن باقی ہیں جو بیل بیفور اریسٹ کرائی تھی ظہیر نے، اور اس کے بعد اس کو آسانی سے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہوم ڈپارٹمنٹ نے کہا، جو عدالتوں نے کہا، اس کے تحت اسے فوری گرفتار کیا جانا چاہیے۔ اب وہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے، لیکن کہاں تک بھاگیں گے، کہاں کس سے بچیں گے، اس وقت سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے، اس گینگ کو بے نقاب کیا جائے، ان لوگوں کو سامنے لایا جائے جو اس قسم کے اقدامات کریں۔ یہ تو میں کہتی ہوں مہدی کاظمی صاحب کی ہمت کی وجہ سے، ان کی جرأت کی وجہ سے یہ چیز آج ہو پائی ہے کہ ان کی بچی بچ گئی ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بے نقاب ہونے جا رہا ہے، اور یہ کافی تہلکہ خیز ہوگا۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ چیزیں سامنے آئے، اتنا سادہ معاملہ بھی نہیں ہے جتنا کہ ہم نے دیکھا۔ اس پورے کیس کے اندر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت اہم ہے کیا ہونے والا ہے۔ اس وقت بچی لاہور کے ایک شیلٹر ہوم میں موجود ہے، سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اس شیلٹر ہوم کا نام میں شیئر نہیں کر سکتی، ابھی اس کو بتایا بھی نہیں جا رہا کیونکہ کورٹ میں بھی معاملہ اور بہت سی سینسٹیو چیزیں ہیں، تو اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ وہ انشاءاللہ جب بچی خیر خیریت سے واپس اپنے گھر کراچی پہنچ جائے گی تو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، یوٹیوب چینل ہے ان کا اپنا، اور ایسے سوشل ایشوز کو بہت زیادہ اٹھاتے ہیں، حارث بھٹی، میری ان سے بہت دن سے گفتگو بھی ہو رہی ہے، وہ پورا کیس بھی دیکھ رہے ہیں، پھر فیملی جو ہے پوری، مہدی کاظمی صاحب سے بھی میں ڈائریکٹلی ان ٹچ ہوں۔ حارث نے ابھی ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پر کیا دیکھا، اس کے پاس کیا تفصیلات ہیں، حارث سے جاتے ہیں۔ حارث بچے ذرا بتائیے گا، تھوڑی سی ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ فراپی بہت شکریہ آپ کا۔ فراپی بالکل بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، ایک بچی کو دارالامان میں شیلٹر ہوم میں خود ہی پیش کر دیا گیا، اور بچی کو پہلے مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا، وہاں سے یہ کہا گیا کہ بچی سے بلوایا گیا کہ میری جان کو خطرہ ہے، تو جس وجہ سے میں دارالامان جانا چاہتی ہوں۔ تو سوالیہ نشان یہ ہے کہ چھوٹی سی بچی، 14 سال چند ماہ کی بچی کو یہ چیزیں کون بتا رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہوگا تو آپ نے شیلٹروں میں چلے جانا ہے، یا آپ کی زندگی کو خطرہ ہو تو آپ نے شیلٹروں میں جانا ہے۔ یعنی کہ گائیڈ لائن کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے فیڈنگ کروائی، پہلے پلانٹڈ انٹرویوز کروائے، پہلے پلانٹڈ گفتگو کروائی،
اور اہم چیز یہ ہے کہ 20 تاریخ کو کل یعنی کہ آج 19 جولائی یا کل 20 جولائی کو ٹرائل کورٹ میں کیس بھی لگا ہوا ہے. 21 تاریخ کو سندھ ہائی کورٹ میں ہے. اور آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ سندھ ہائی کورٹ نے جو تفتیشی تھا شوکت شوہانی اس کو بھی چینج کر دیا ہے. تو اب ظہیر اور اس کی فیملی بہت بری طرح پھنس چکے ہوئے ہیں اور اب اپنے ہاتھوں پھیلا رہے ہیں کہ جگہ جگہ سے. ظہیر تو فی الحال 2-4 دن کی مزید ضمانت پہ ہے, لیکن اس کی ضمانت سے 2-4 دن کی آخری ضمانت, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ سے آلریڈی وہ ضمانت دے چکا تھا, وہ بھی منسوخ ہو چکی تھی. تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کہیں سے ضمانت اس کو ملے گی. تو بچی کو تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں 24 گھنٹوں کے دوران کسی بھی وقت کراچی منتقل کیا جا سکتا ہے. ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور میرے خیال میں شاید ظہیر لوگوں نے پھر اس کی فیملی نے سرنڈر کیا ہے یا کیا کیا ہے, لیکن بچی کا دارالمان میں ایک دم خود آ جانا ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ بچی کو یہ راستے کون دکھا رہا ہے. یہ کس نے بتایا کہ بجائے اس کے کہ وہ آپ کو لے کر دارالمان میں جائیں تو آپ مجسٹریٹ میں جا کے یہ کہہ دو کہ میری جان کو خطرہ ہے. تو 3 ماہ 2 دن سے جس طرح بچی کو الفاظ بتائے جا رہے تھے, پلانٹی انٹرویوز کیے جا رہے تھے, فیڈنگ کروائی جا رہی تھی, وہی انہوں نے ایک دوبارہ پھر ایک حربہ استعمال کیا کہ بچی کو خود ہی دارالمان میں بھیج دیا. لیکن امید یہی ہے, جبران ناصر صاحب نے بھی کہا کہ انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر بچی کو پیش کیا جائے. اور ان کی طرف سے ٹویٹ بھی سامنے آیا ہے کہ اگر بچی دارالمان میں چلی گئی ہے تو کسی کو بھی بچی سے ملاقات کی اجازت نہ دی جائے, کیونکہ بچی اس وقت ان کے پاس تھا دارالمان میں ہے. اس لیے بچی کو کوئی بھی نہ ملے, بس تفتیشی ٹیم جو کہ روانہ ہوئی ہے وہ بچی کو لے کر کراچی آئے. جی تو سارا سیناریو آپ کے سامنے آ گیا ہے. اب بچی شیلٹر ہوم میں موجود ہے. اس کے بعد تیاریاں یہ کی جا رہی ہیں کہ بچی کو اپنے والدین سے ملوایا جائے, لیکن فی الوقت بچی کو شیلٹر ہوم میں رکھا جائے گا, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ بچی جس فیز سے گزری ہے وہ تو ایک اندھی محبت اور اندھے یقین کا شکار تھی. اب اس کے لیے بھی حقیقت کو قبول کرنا اور اس کو ماننا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا. تو اس کے لیے اب بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ بچی کو کسی ایسی جگہ رکھا جائے جہاں اس کی ذہنی صحت کو ریوائیو کیا جائے, اس کو ریہیب کی ضرورت ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا اقدامات ہوتے ہیں, لیکن اگلے 24 گھنٹے کے اندر دعا زہرا کو لے جایا جائے گا کراچی, اور پوری امید ہے کہ اس کے بعد وہ اپنے والدین کے پاس چلی جائے گی. چیزوں کو جو ایک اور رخ کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی, وہ جب آواز اٹھائی گئی, جب سب نے کہا کہ بچی کی جان کو خطرہ ہے, اس کو کوئی بھی نقصان پہنچا کے یہ کہا جائے گا کہ اس نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی, اس چیز سے بھی بچنے کے لیے, کیونکہ لوگ آواز اٹھا رہے تھے, خاموش نہیں بیٹھے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں, جب آواز اٹھائی جاتی ہے, جب کسی چیز پہ بات کی جاتی ہے, تو ایسے نتائج, مثبت نتائج سامنے آتے ہیں. اس لیے ہم نے خاموش نہیں بیٹھنا ہے, کبھی ہمیشہ آواز اٹھانی ہے اور ضرور سنی جائے گی. دعا زہرا کا کیس ایک سب لوگ کہتے تھے کہ ٹیسٹ کیس بن چکا ہوا ہے, اور اس کے ریزلٹس بہت قریب آ گئے ہیں. بہت جلد مجھے امید ہے کہ وہ بچی اپنے والدین کے ساتھ ہوگی. اور اس میں پورا کریڈٹ مہدی کاظمی صاحب کو دوں گی کہ بڑے عظیم والد ہیں. اتنا حوصلہ, ہمت, اتنی لگن کم ہی والدین میں ہوتی ہے, خاص طور پہ والد میں. غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. کہتے ہیں بچی نے اگر گھر سے باہر قدم نکالا تو بہت کچھ کہتے ہیں, آپ دیکھتے بھی ہیں. لیکن میرے دل کو بڑا اطمینان ہو گیا, مجھے بڑی خوشی ہو گئی ہے اس بارے میں. جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. اور وہی بات ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے, یہ ایسا معاملہ نہیں ہے, صرف ایک پسند کی شادی ہے, اس کو ہوا دی جا رہی ہے کیونکہ پیرنٹس نے ضد کا مسئلہ بنا لیا, آج وہ سب غلط ثابت ہو گئے ہیں. وہ تمام لوگ جو کہتے تھے کہ یہ تمام اینکرز, صحافی, یوٹیوبرز, ولاگرز پیسے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں, مہدی کاظمی نے ان کو پیسے کھلا دیا, آج وہ سب بھی غلط ثابت ہو گئے ہیں. ماں باپ جیت رہے ہیں, جیتنا چاہیے. حق اور سچ کی بات ہو رہی ہے. جھوٹ کتنا بھی بڑھ جائے, کتنے بھی لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں, لیکن فتح ہمیشہ سچ کی ہی ہوتی ہے. اور میری دعا یہی ہے اور کوشش بھی یہی ہوگی کہ ہم ایسے ایشوز پر بات کرتے رہیں, کیونکہ کہتے ہیں نا زبان خلق نقارہ خدا, تو اگر آواز اٹھائیں گے تو کہیں نہ کہیں سنی بھی جائے گی. اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے بچوں کو محفوظ رکھے, ان کو کسی بھی شر سے, کسی بھی فساد سے, اس طرح کے عناصر سے دور رکھے. اور والدین کی بھی ذرا ذمہ داری اس کیس کے بعد تھوڑی بڑھ جاتی ہے کہ وہ بھی بچوں کو مانیٹر کرتے رہیں کہ ہو کیا رہا ہے ان کی زندگیوں میں. وہ پڑھائی کے بہانے کیا کریں, اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے وہ سو رہے ہیں, کسی سے بات کریں یا اس کے لیے کون سے طریقے اختیار کریں. تو اس پر ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. ابھی کے لیے اجازت آپ سے. مزید اپڈیٹس جیسے جیسے پہنچتی رہیں گی آپ تک پہنچاتی رہوں گی, اور جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام پاکستانیوں اور ہمارے پیارے